السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں بیت اللہ کے اثر، بیت اللہ کا انسان کے اوپر کیسے ہوتا ہے، ایک خاتون کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ واقعہ، یقیناً آپ کو بھی انشاءاللہ یہ واقعہ سن کر پسند آئے گا، اور یہ ایک ایسے غلیظ گناہ کے حوالے سے ہے جو وہ کیا کرتی تھیں۔ یقیناً اس گناہ کی جو ہے وہ بہت بڑی خباثت بھی ہے، اور اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس کی نحوست کا کتنا اثر ہے انسان کی زندگی پر، اور اسے کتنا نقصان ہوگا۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس اصل واقعے کی طرف۔ ایک خاتون جو ہے وہ، اس خاتون کے اندر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ غیبت کرنے کی بہت بڑی عادت تھی، جو کہ خواتین کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ خواتین کے اندر غیبت کی عادت بہت زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت مرد حضرات کے۔ مرد حضرات بھی اکثر اس میں جو ہے وہ اس گناہ کے اندر گرفت ہیں، لیکن خاتون جو ہیں زیادہ پائی جاتی ہیں ان گناہوں کے اندر۔ تو خاتون تھی ایک، ان کے زبان پر غیبت کا بہت زیادہ جو اثر تھا، اسے معلوم بھی تھا کہ یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی مرتبہ اپنا محاسبہ بھی کیا، غیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کی کوشش بھی اس نے بہت کی، لیکن اسے جان نہ چھوٹی۔ اب وہ خاتون، اللہ نے اسے موقع دیا، اور اس کے نصیب میں، اس کی تقدیر میں جو بیت اللہ کا دیدار نصیب لکھا ہوا تھا، وہ بیت اللہ کے اندر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کے اندر جو لا کے کھڑا کیا۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران یعنی بیت اللہ کے اندر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، اور بیت اللہ کے اندر کی جانے والی جو التجائیں ہیں، بسا اوقات تو لوگوں کی جو ہے وہ ایک شروط ہے حدیث کے اندر، ان شروط کے مطابق اگر وہ ان میں پائی جاتی ہیں تو لوگوں کی دعائیں رد ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ان میں شروط نہیں پائی جاتی ہیں، جو دعا کے رد ہونے کے لیے جو شروط ہیں، اگر وہ نہیں پائی جاتی تو بیت اللہ کے اندر دعائیں جو ہے وہ کس طرح قبول ہوتی ہیں؟ پھر اس شخص نے، اس خاتون نے بیت اللہ کے طواف کے دوران اسے اپنی اس کوتاہی کا شدید احساس ہوا، کیونکہ وہاں ایک جو ہے ماحول ایسا بالکل پیارا سا ماحول ہوتا ہے، اور انسان کا دھیان اور اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ بیت اللہ خود ایک اثر رکھنے والی جگہ ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران اسے اپنی اس جو ہے کوتاہی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ غیبت جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالی سے اس نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری زبان مجھے ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، ہلاکت میں ڈال دے گی، یا رب العالمین اسے تو درست کر دے، یہ تیرے ذکر کے سوا اور کچھ نہ کہے۔ اس دعا کا اتنا اثر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی عاجزانہ جو دعا تھی وہ رد نہیں کی، قبول فرمائی، اور اسے غیبت سے نجات دے دی۔ جب وہ خاتون واپس اپنے گھر لوٹتی ہیں تو اس کی زبان پر صرف ذکر الہی جاری رہنے لگا، وہ ہر وقت ذکر الہی سے ان کی زبان تر رہنے لگی۔ اور اس غیبت کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس گناہوں کے جو ہے وہ اعمال ناموں کے جو دفتر ہیں وہ کھولے جائیں گے۔
جب اس کو اعمال نامہ اپنا دکھایا جائے، کیوں قرآن کے اندر ہے کہ ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ جو دکھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اس شخص کو بھی دکھایا جائے گا۔ وہ جب دیکھے گا اپنے اعمال نامے کو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے گا، یا اللہ میں نے تو بہت بڑے بڑے نیکی کے کام بھی کیے ہیں، میری نیکیاں بھی موجود تھیں، لیکن آج یہ میرے ساتھ تو یہ کہیں ناانصافی تو نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنی ایک نیکی بھی اپنے اس اعمال نامے میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں حاجی تھا، نمازی تھا، اور روزے کا پابند تھا، زکوٰۃ کا پابند تھا، تہجد کا پابند تھا، ہر چیز میرے اندر موجود تھی، ہر عمل میں کرتا تھا، لیکن ابھی اس میں جو ہے وہ نیکی کے کام ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے جواباً ارشاد فرمائیں گے، ہاں تیری نیکیاں تھیں، لیکن میرے بندے تیرے اندر ایک گناہ تھا جو کہ انتہائی خطرناک گناہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی تو نیکی کا کام کرتا تھا تو نیکی کے کام کرنے کے فوراً بعد تو کسی نہ کسی کی غیبت کرتا تھا۔ تو جب غیبت تو کرتا تھا، نیکی کے فوراً بعد یہ غیبت کرتا تھا، تو فرشتے اس نیکی کے ثواب کو مٹا دیتے تھے اور وہاں غیبت کا گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ آج جو ہے تیرے اعمال نامے میں وہ غیبت ہی لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ تو نے غیبت کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو، غیبت کو ترک نہیں کیا، نیکیاں بھی کرتا رہا اور غیبت بھی کرتا رہا۔ تو آج یہی ہے جو اعمال نامے میں تم دیکھ رہا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس غلیظ ترین گناہ سے نجات دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔